अस्सलाम वालेकुम, सबका प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर विज़न न्यूज़। मैं हूँ शाहिद सदीकी। दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं जो बंदा यूरोप चला गया वो रातों रात अमीर हो गया और उसके पास बारिश शुरू हो गई है नोटों की। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम किसी वीज़े की, किसी इमिग्रेशन लॉ की या किसी एजेंट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे असल में जो यूरोप में लोग आते हैं, रहते हैं, वो कितना पैसा कमाते हैं और किस तरीके से कमाया जाता है वो पैसा, और फिर एंड में, आखिर में आके उनके पास क्या बचता है। और अगर आप भी यूरोप आना चाहते हैं, तो पहले ये वीडियो को मुकम्मल तरीके से देखें। उसके बाद आप फिर सोचें कि क्या आपको यूरोप जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, अपनी कश्तियाँ जलाकर यूरोप आते हैं। यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर-बार, अपने घर के माँओं के, बहनों के या अपनी वाइफ़ के जो ज्वेलरी है, जो ज़ेवरात हैं, वो भी बेच के आते हैं। अच्छा जी, अगर आपको कोई कंपनी जो है वो सैलरी देती है, 2,500 से लेके 3,000 यूरो तक अगर वो आपको देती है, तो वो आपको बिल्कुल कैश नहीं मिलता। सबसे पहली तो ये बात है। उसमें से 30 टू 40% जो है गवर्नमेंट अपना टैक्स काटती है। इसमें आपका टैक्स भी होता है, इंश्योरेंस भी होती हैं, आपकी पेंशन्स भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, वो कट-कटा के 30-45 40% के करीब-करीब तकरीबन बन जाता है। वो कुछ डिपेंड भी करता है आपके स्टेटस के ऊपर कि आप मैरिड हैं, आप या सिंगल हैं। उस हिसाब से जो है टैक्स वगैरह जो है कटता है। लेकिन आप, इसीलिए मैंने कहा 30 से लेके 40% तक जो है वो आपका टैक्स कट जाता है। जो सिंगल है उनका 40% कट जाता है और जो मैरिड हैं उनका 30% जो है वो कटता है। वो कट-कटा के तो फिर आपके हाथ में, आपके बैंक अकाउंट में जो है वो आपकी सैलरी आती है। अच्छा जी, हम बात करेंगे सिर्फ़ सिंगल पर्सन की। इस वक़्त जो आपको मैं हिसाब बताऊँगा, वो सिंगल आदमी का होगा। जब आपकी सैलरी आती है और आपके जो अखराजात शुरू होते हैं, तो सबसे पहला खर्चा और सबसे बड़ा खर्चा जो होता है, आपके हाउस रेंट का होता है। जो आपकी तकरीबन काफ़ी सारा हिस्सा आपकी सैलरी का ले लेता है। सबसे बड़ा धचका वहीं पे शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने दवा-फतराक की होती है, मतलब कि बैंक के साथ बात की होती है, सिग्नेचर किए होते हैं कि बैंक से ही उनकी रेंट जो है वो कट जाता है। सबसे बड़ा खर्चा रेंट का है। अगर तो आप सिंगल, ज़ाहिर है सिंगल की बात कर रहे हैं इस वक़्त हम। अगर तो आप किसी कस्बे में रहते हैं, छोटे इलाके में रहते हैं, तो आपको 1 रूम्स अपार्टमेंट जो है वो कम से कम उसका रेंट जो होगा, वो 500 से लेके 600 तक जो है आपको वो 1 रूम्स अपार्टमेंट्स मिलता है। तो अगर आप किसी सिटी में हैं, तो सिटी के अंदर आपको महँगा मिलेगा। वो 800 से लेके 900 यूरो के तकरीबन इसके करीब आपको 1 रूम्स अपार्टमेंट जो है मिलेगा। अच्छा, कुछ ऐसे अपार्टमेंट भी होते हैं जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खुद पे करनी पड़ती है। और साथ में ये भी है, हर जगह पे साल के बाद भी आपको एक बिल आता है। अगर तो आपने इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ की है, तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा बिल जो है, जो जमा हो चुका है आपका पिछले साल का, वो भी अदा करना पड़ेगा और नया जो बड़ा है, वो भी आपको अदा करना पड़ेगा। इसी तरह पानी और गैस का भी है। वो भी हर साल में जो है, एक बार बिग अकाउंटिंग की जाती है, तो आपको बिल आता है। वो डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं पानी, घर का गर्म पानी, ठंडा पानी, इलेक्ट्रिसिटी आप कितनी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ इलेक्ट्रिक के ऊपर है। अगर आपके बाथरूम में जो है गीज़र लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक है, घर के चूल्हे हैं, वो इलेक्ट्रिक हैं, बाकी और चीज़ें ओवन वगैरह ये वो सब कुछ इलेक्ट्रिक पे है, तो आपको फिर सालाना जो है, वो ज़्यादा इज़ाफ़ी पैसा जो है वो देना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार का भी बिल आ जाता है, जो आपको साल के एंड में जो है वो देना पड़ता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम बात करते हैं खाने-पीने की, एक आम ज़िंदगी में।
جو آپ کا کھانا-پینا ہے وہ 300 سے لے کے 400 یورو جو ہے وہ خرچہ آتا ہے، اور 100 یورو آپ جو ہے وہ ایکسٹرا لگا لیں، جو کہ آپ کی ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے، اور 50 یورو کے قریب جو پر منتھ کے ہیں وہ آپ لگا لیں، جو آپ کا موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کا خرچہ جو ہے 50 یورو آپ کر لیں۔ تو یہ اچھی خاصی جو ہے اماؤنٹ آپ کی ایوری منتھ ان چیزوں کے اوپر نکل جاتی ہے۔ ان چیزوں کے اندر ہم نے کوئی ایسی چیز جو ہے ایڈ نہیں کی، یعنی کہ آپ کا جوتی کپڑا، آپ کا کہیں اور آنا-جانا، یہ ہم نے ایڈ نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف ہم نے عام زندگی کو یوز کیا ہے، اس کا استعمال، یعنی کہ اس کا خرچہ جو ہے وہ نکالا ہے، رینٹ نکالا ہے، اور کھانے-پینے کا جو ہے وہ نکالا ہے، موبائل بیچ میں ڈالا ہے، موبائل کی انٹرنیٹ جو ہے وہ بیچ میں ڈالا ہے۔ باقی لوازمات نہیں ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی کا پھر اور زیادہ خرچہ ہے۔ کھڑی گاڑی ہے نا، اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے تو تب بھی اس کا 7 سے 8 یورو پر ڈے کا خرچہ آ جاتا ہے۔ ہاں، چلاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا فیول، اس کی ہر چیز میں مینٹین اس کو کرنا گاڑی کو، وہ علیحدہ اخراجات ہیں اس کے۔ اچھا جی، اگر ہم پورا حساب اس کا لگاتے ہیں تو منتھ کے اینڈ میں جا کے آپ کو 400 سے لے کے 500 یورو تک جو ہے بہت مشکل سے آپ بچا پائیں گے۔ وہ بھی کس طریقے سے بچا پائیں گے کہ صرف یہی خرچے کریں گے، اس کے علاوہ آپ خرچہ نہیں کریں گے کوئی، تو تب جا کے کہیں 400 یا 500 یورو جو ہے وہ منتھلی آپ بچا پائیں گے۔ اچھا، اب اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ود فیملی ہیں، بے شک آپ کا ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں، تو ظاہر-سی بات ہے آپ کے جتنے بچے جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اتنے خرچے بھی آپ کے زیادہ ہوں گے، اور اسی حساب سے جو ہے آپ کو گھر رینٹ پہ لینا پڑے گا، کیونکہ گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی ایک روم کے اندر جو ہیں آپ ہسبینڈ اینڈ وائف تو رہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک روم کے اندر آپ ایک بچے کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے ایک روم چاہیے ہوتا ہے، گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی ایک روم کے اندر، تو جس کی وجہ سے پھر آپ کو کم سے کم 2 بیڈ روم کا جو ہے وہ گھر لینا پڑے گا، اپارٹمنٹ لینا پڑے گا، تو ظاہر-سی بات ہے کہ اس کا رینٹ جو آج کل جو رینٹ چل رہے ہیں 2 رومز کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو 1000 کے لگ بھگ، اس سے زیادہ مل سکتا ہے، کم نہیں مل سکتا۔ صرف رینٹ کی بات نہیں ہوتی، اس کے گھر کے اور بھی کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ الیکٹرکسٹی جیسا کہ میں نے بتایا، پانی کا بل، الیکٹرکسٹی کا بل اور گیس کا بل، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ کچھ انشورنسیں ہوتی ہیں آپ نے پرائیویٹ کرائی ہوتی ہیں، بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کی انشورنسیں آپ نے کرائی ہے کہ خدا نہ خواستہ بچوں کی ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے کسی کی، تو وہ آپ کو خود پیسہ پھر نہیں دینا پڑتا، وہ بچے کی آپ نے انشورنس کرائی ہوتی ہے، تو وہ انشورنس جو ہے وہ پے کرتی ہے۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے میں نے سب کی کرائی ہوئی تھی انشورنس، اگر وہ کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے، یا واش مشین خراب کر دیتے ہیں بچے ان کی، فریج خراب کر دیتے ہیں، تو کلیم کر سکتے ہیں جی کہ میرے بچے نے فلاں فیملی کا یہ نقصان کیا ہے۔ تو ظاہر-سی بات ہے جب آپ انشورنس رکھیں گے بچے کی، تو وہ آپ کو پے بھی ایوری منتھ جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو فیملی والا جو بندہ ہے، اگر وہ سنگل کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پیسہ بچانا بہت مشکل ہے۔ آپ کہیں کہ وہ 100 یورو بھی بچا لے تو بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی سیلری بھی اتنی ہے یا اس سے 100-200 زیادہ ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ چائلڈ منی تو اسے ملتی ہی ملتی ہے، چائلڈ منی جو ہے وہ پر چائلڈ جو ہے 250 یورو جو ہے ایوری منتھ دیا جاتا ہے والدین کو، کہ یہ ہماری طرف سے ہیلپ ہے۔ اگر آپ کی سیلری فرض کر رہے ہیں 3000 ہے اور آپ کا رینٹ جو ہے گھر کا 1200 ہے، تو آپ اس میں بھی رینٹ کے اوپر بھی ہیلپ لے سکتے ہیں گورنمنٹ سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی وائف جو ہے وہ کام نہ کرتی ہو۔ اگر وہ کام کرتی ہیں تو پھر مشکل ہے آپ کو رینٹ کے اندر جو ہے گورنمنٹ آپ کی کوئی ہیلپ کرے یا آپ کو کوئی بینیفٹ دے سکے۔ اچھا جی، اب اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے وہ کہتی ہوگی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو ہم پیسہ جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں۔
لیکن جب عملی ڈرامہ آپ پہنائیں گے، اس کو اسٹارٹ کریں گے، آپ آئیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا میں نے غلط کہا؟ تو اس وقت ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ پہلے تو صرف آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہم پیسہ جو ہے وہ بچائیں گے اور اس طریقے سے پیسہ بچائیں گے۔ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ یورپ کے اندر رہنا بہت مشکل ہے، میں آپ کو بتاؤں، حقیقت جو ہے بہت مشکل ہے، لیکن سکون ضرور ہے یہاں پہ۔ دوسری کنٹریز کے نسبت یورپ کے اندر آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو کوئی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو آپ کو اپنی کنٹریوں کے اندر جو ٹینشنز ہوتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے سیونگ کی، تو سیونگ کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ جب کرنسیاں چینج نہیں ہوئی تھیں، میں اپنے جرمن کی بات کرتا ہوں کہ جب ڈی ایم تھا یعنی کہ ڈاچے مارک تھا، جب اس وقت آپ سیونگ کر سکتے تھے۔ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے اس وقت ڈی ایم کے اندر بہت برکت تھی۔ جتنی بھی آپ کی سیلری ہوتی تھی، اخراجات بہت کم ہوتے تھے، مہنگائی نہیں تھی۔ لیکن اب اس زمانے میں، اس وقت میں ڈی ایم کے جب ڈی ایم ہوتا تھا تو اگر آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو 50 ڈی ایم کے اندر آپ پوری اپنی ویگن جو ہے، شاپنگ ویگن، وہ بھر لیتے تھے اور ویک کا سامان آپ کا آ جاتا تھا۔ لیکن آج وہ وین اگر بھرتے ہیں، وہ 300 400 یورو میں بھی آپ کی وین جو ہے نہیں بھری جاتی، وہ ٹرالی۔ تو آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے یورپ کا پلان بنایا ہوا ہے تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی پڑیں گی پہلے سے ہی، تو پھر آپ پلان بنائیے گا، یعنی کہ آپ انٹر ہوئیے گا۔ ہاں جی، ایک بات ضرور ہے کہ یورپ کے اندر عزت اور سکون، یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔